everyone, welcome back to the session of Sukhan Unplugged. جیسے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم پہلے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے لوگوں سے بات کرتے آ رہے ہیں، تو 13 فروری جو کہ آج کا دن ہے، اس کے مناسبت سے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے. اس پروگرام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ 13 فروری جو ہے وہ ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو بلائیں جن کا ریڈیو سے بہت عرصے سے تعلق رہا ہے. رائٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں، اور ریڈیو کے لیے انہوں نے 100 سے زیادہ ڈرامے لکھے ہیں، اور ان کے خاندان کی پری پارٹیشن، ڈیورنگ پارٹیشن اور اس کے بعد بھی فلم انڈسٹری میں بہت خدمات رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو جاوید پاشا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. تو پاشا صاحب کے ساتھ آج بیسکلی ہم اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا کیجول سیٹ اپ ہے، لیکن ہم بڑی جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ گفتگو کریں گے ریڈیو کی ہسٹری کے حوالے سے، ان کی اپنی جرنی کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ریڈیو سے جڑے ہوئے آپ کو؟ اصل میں جی ریڈیو سے تو میری اس وقت سے تعلق ہے جب ہوش سنبھالا تھا. تو گھروں میں ہمارے ریڈیو چلتا تھا، کیونکہ ہماری فیملی بھی جو ہے علم و ادب سے تعلق تھا. تو اس وقت ہم ڈرامے بھی سنتے تھے، رات کو خبریں بھی اسی پہ، کمنٹری بھی اسی پہ، تلقین شاہ بھی، اشفاق احمد کا اسی پہ. تو وہ ایک ذہن میں جو تھا وہ بہت بیٹھا ہوا تھا کہ ریڈیو کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ میڈیم مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. تو پھر جب آگے فیلڈ میں آئے، کام شروع کیا، تو لکیلی میں جس محکمے میں تھا، فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان، وہاں میرے کلیگ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ تھے، جس میں سلیم چشتی رائٹر، ایم شریف ایکٹر بھی، اور بانو قدسیہ کے بھائی ڈیزائنر تھے بہت بڑے، پرویز چٹھا صاحب. تو ان سب کے ساتھ رہ کے بات چیت کر کے پھر مجھے دفتر کی جانب سے پہلے ریڈیو پہ لکھنے کا موقع ملا. سکھی گھر، ان کا 15 منٹ کا پروگرام پاپولیشن پہ چلتا تھا، وہاں سے لکھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ مین ڈرامہ بھی لکھیں. پھر ڈرامہ لکھنا شروع کیا. تو اب میں کوئی تقریباً 25 سال سے ریڈیو کے ساتھ منسلک ہوں. ڈرامہ بھی لکھ رہا ہوں، فیچر پروگرام بھی، اور اس کے علاوہ کمنٹری، انٹرویو، مختلف قسم کا میرا الحمدللہ مستقل رابطہ رہا ہے، جس میں کوئی بریک نہیں ہے. پھر اخبارات میں بھی اور کالم میں بھی ریڈیو سے متعلق خاصا میں نے لکھا. سر جس طرح ابھی آپ نے بتایا 25 سال سے آپ کا تعلق ہے، لیکن جس طرح ہم پہلے آپس میں جب بات وغیرہ ہوتی ہے تو آپ بتاتے رہے ہیں کہ آپ ریڈیو کی تاریخ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے. تو آج ریڈیو کے دن بھی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ ریڈیو کے ابتدائی دور جو تھا وہ کس طرح کا تھا، اور اس کے بعد پھر جب برِ صغیر میں آیا تو تب کیا حالات تھے، کس طرح لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، نہیں کیا، یا کیا معاملات رہے؟ دیکھیے یہ بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ ریڈیو جو ایجاد ہوا وہ اس ریڈیو کے مقصد کے لیے نہیں تھا. یعنی جو آج ہم اس سے کام لے رہے ہیں، میوزک کا، انفارمیشن، خبریں اور مختلف پروگرامز، ریڈیو ایجاد اس مقصد کے لیے نہیں ہوا تھا. بنیادی طور پر اس کا مقصد تھا کہ جو بحری جہاز ہیں جب وہ سمندر میں ہوتے ہیں تو ان کا خشکی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، پھنس گئے ہیں. 4 مہینے 6 مہینے بعد جب آتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ ہاں سلامتی سے آ گئے. تو اس وقت سائنسدانوں اور لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ بحری جہاز کا خشکی سے رابطہ ہو، لوگوں سے رابطہ ہو. اس کے لیے پھر آواز کی لہروں پہ ٹرانسمیٹرز وغیرہ ایجاد کر کے یہ کیا گیا. اور آپ کو سن کے یہ بھی حیرت ہوگی کہ یہ 1912 میں جب ٹائٹینک جو جہاز ڈوبا تھا، اس کا بھی رابطہ پہلے اسی لہروں کے ذریعے ہوتا رہا تھا. اور ہم تک جو بھی خبریں پہنچتی ہیں ٹائٹینک سے متعلق کہ پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، وہ انہی آواز کی لہروں پہ جو ہے سلسلہ ہوا تھا. بعد میں پھر جب یہ ڈیولپ ہو گیا تو اس سے پھر اور بھی کام لیے جانے لگ گئے. سر برِ صغیر میں کیسے ریڈیو پہنچا تھا؟ دیکھیے جی یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. دلچسپ اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر میں گوروں نے ہم پہ حکومت کی، اور لوگ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ترقی کی. مثلا ریلوے لایا گیا، اور ڈاک کا نظام آیا، اور ریڈیو آیا. اور اس کے علاوہ 1880 میں کلکتے میں فورٹ ولیم کالج اور فورٹ ولیم اردو پریس قائم کیا گیا. یہ سب کچھ انگریزوں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کی زبان سے متعلق اور یہاں کے لوگوں سے رابطے کے متعلق ہمیں آسانی ہو. کیونکہ جس اتنے بڑے برِ صغیر پہ انہوں نے حکومت کرنی تھی، اپنی حکومت کو استحکام دینا تھا، اس کی سپورٹ کے لیے مثلا یہ جب 1800 میں پہلے یہ فورٹ ولیم کالج قائم ہوا کہ ہمیں اردو کا پتہ چلے، ہمیں جس پہ حکومت کرنی ان کی زبان کا پتہ چلے. پھر یہ ہوا کہ 1857 میں جب جنگ آزادی ان کے
نزدیک جو غدر تھی، بغاوت تھی، اس سے پہلے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، لوگوں میں ظاہر و تحریک پیدا ہو رہی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ٹرین، یہ 1853 کی بات ہے، ٹرین شروع کی کہ فرض کریں کہیں غدر ہو گیا، کہیں ہو گیا تو ایک دم سے کیسے پہنچے گی، کیونکہ اس وقت ریڑے ہوتے تھے، گڈ ہوتی تھی، بیل گاڑی ہوتی تھی، تو اس پہ تو نہیں پہنچا جا سکتا. اس کے لیے انہوں نے ریلوے کا جو ہے سارا نظام چلایا تھا بر صغیر میں. اسی طرح 1936 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار جو 1939 میں ہوئی تھی، جب اس کے آثار نظر آنے لگے تو انگریزوں نے سوچا کہ بر صغیر سے بھی ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی، یہاں بھی حالات خراب ہوں گے، کیونکہ جاپان برما کے راستے بر صغیر کی طرف بھی آ رہا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو فوج میں شامل کرنے کے لیے وہ پھر ریڈیو کا جو ہے انہوں نے آغاز کیا. یعنی وہ ایک طرح سے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے 1936 میں جو ہے دہلی میں ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. اس کے ذریعے پھر وہ فوج میں بھرتی کی بات ہوتی تھی، امن کی بات ہوتی تھی، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ جو انگریز جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو اتحادی ہیں ان کا رول کیا ہے اور کیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو سارا یہ عوام سے ظاہر ہے اسی رابطے سے ہو سکتا تھا. تو اس طرح سے ریڈیو کا جو ہے بر صغیر میں آغاز ہوا تھا. سر اچھا، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ میرے خیال میں اکثر میں بھی دوستوں کی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بڑی ہماری ایک مس کنسیپشن کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی گوروں نے ہمارے لیے یہ کیا، ہمارے لیے یہ کیا. وہ کر رہے تھے جو ان کو زیادہ فائدہ تھا. ان کو یہاں سے ہی کول اور ہمارا سارا مال لے کے جانا تھا، تو انہوں نے ٹرین بنا لی، انہوں نے بحری جہاز کا سسٹم بنایا. ان کو یہاں پہ رہ کے اپنا گندم اور اناج لے کے جانا تھا، انہوں نے اریگیشن سسٹم بنایا. تو وہ انگریزوں کا اب تھرو آؤٹ دنیا میں جہاں بھی دیکھے تو نوب عادیت جو ان کا نظام تھا اس کی بیس یہی تھی کہ ان سے لے لو اور واپس نہ دو. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے ہمارے گانے سننے کے لیے ریڈیو نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا. تو اس کے بعد سر پاکستان میں پھر کچھ ارلی ڈیز کے متعلق بتائیے ریڈیو کے. اچھا دیکھیے، یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس 3 اسٹیشن تھے، ایک لاہور ریڈیو اسٹیشن، ایک پشاور اور ایک ڈھاکہ جب مشرقی پاکستان تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ ریڈیو جو تھا وہ ہی ایک ایسا ذریعہ تھا لوگوں سے رابطے کا. اور آپ کو یہ حیرانی ہوگی سن کے کہ اس دفعہ جو ریڈیو کے عالمی دن کا ہر سال ایک تھیم دی جاتی، ایک موضوع دیا جاتا ہے. اس دفعہ کا موضوع ریڈیو اینڈ ٹرسٹ، کہ یہ ایک ایسا ادارہ ابلاغ عامہ کا ہے کہ جس پہ لوگوں کو ٹرسٹ بہت ہے. تو وہ پھر جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان سے متعلق جتنی باتیں ریڈیو سے ہوتی تھی اسے سچ سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ 1947 جون میں جب تقسیم کا جو ہے پلان بنا، تو آزادی تو اگست میں تھی، لیکن 3 جون کو ریڈیو پہ نہرو نے بھی خطاب کیا تھا ہندوؤں سے، اور سکھوں کے لیڈر نے بھی کیا تھا، قائد اعظم نے بھی کیا تھا. تو وہ پہلا موقع تھا جس سے لوگوں کو براہ راست پتہ چلا کہ پاکستان کیا ہے، کیا ہوگا، تحریک پاکستان کیا ہے، 2 قومی نظریہ کیا ہے، قائد اعظم کی خدمات کیا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ٹرن تھا جب یہ بر صغیر میں اور پاکستان کا جب یہ ریڈیو بنے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عالمی دن ہے اور اس کا اس دفعہ کا وہ بھی ہے، تو ایک عالمی دن پہ جانے سے پہلے ایک عام طور پہ ایک عموماً سوال پوچھا جاتا ہے کہ اب پہلے ریڈیو کے بعد ٹی وی آیا، پھر وی سی آر آیا، ڈش اینٹینا، کیبل، اب موبائل فون، اور جس طرح آگے بچوں کے لیے ٹیبلٹس وغیرہ آ گئے ہیں. تو ریڈیو کی آج کیا اہمیت ہے؟ جس طرح ابھی ٹرسٹ کی بات بھی کر رہے تھے، تو آج کل کے تناظر میں آپ ریڈیو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ریڈیو کی اب بھی اسی طرح اہمیت ہے. اصل میں ہمیں اس کا اس طرح سے ادراک نہیں ہے، ہمارا وہ ایکسپوئر نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا میں ہر 3 شخص میں سے ایک کے پاس ریڈیو ہے، اور اس وقت دنیا میں 44,000 ریڈیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں 70% لوگ خبروں کے لیے آج بھی ریڈیو پہ انحصار کر رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر ہر پہلی تاریخ کو، ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو کون سے خطاب کرتے ہیں؟ ریڈیو پہ. پھر اب یہ دیکھیں ریڈیو کیسا ہے کہ جس کے لیے نہ بجلی کی ضرورت ہے، یہ ہر جگہ ہے، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، گھر ہو، کھیت ہو، صحرا ہو، پہاڑ کی چوٹیوں پہ، یہ ہر جگہ موجود ہے. اور یہ ایک ہمارے میاں یہ ایک ایسا عجیب و غریب میڈیم ہے کہ جس سے نابینا لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح وہ خبریں بھی سن سکتے ہیں،
وہ ڈرامہ بھی سن سکتے ہیں, وہ میوزک بھی سن سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے جو ریڈیو ہے اس کی پہنچ کے حوالے سے, پھر اس کی پروڈکشن اور اس کی خبریں جو ہیں, ریڈیو کو بعض پروڈکشن کے حوالے سے بڑا ایک اپر ہینڈ ہے. مثلاً کہیں کوئی سیلاب آ گیا, کہیں آپ ٹریفک دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں شادمان میں ہیں, آپ نے مال روڈ پہ جانا ہے, آپ کو ریڈیو بتا دے گا کہ جی اس وقت فلانی جگہ ٹریفک بلاک ہے, اسی وقت, جبکہ کوئی دوسرا میڈیم اتنی تیزی سے آپ تک اطلاع نہیں پہنچاتا. اور خاص طور سے یہ جو اب آئے ہیں نا ایف ایم ریڈیو, اس نے ریڈیو لسننگ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دی, کیونکہ تقریباً ہر موبائل میں ایف ایم ریڈیو ہے اور ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے. اس کا مطلب ہر شخص کی جو ایکسیس ہے, اس کی جو رسائی ہے وہ ریڈیو تک ہے. تو یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے, کیونکہ جہاں جہاں لوگ جا رہے ہیں جیب سے نکالا ریڈیو جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا کہ فوری طور پر ان کی ایکسیس میں. تو اس لیے ریڈیو کی جو ہے مانگ کہہ لیجیے, اس کی ضرورت کہہ لیجیے, یہ رہے گی. سر اس میں ایک اور جو چیز شاید میں نے نوٹ کی وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں یا پرانے ہم دیکھا کرتے تھے کہ دوپہر کو کھیت میں کام ہو رہا ہے اور ٹرانزسٹر رکھا ہوا ہے کہیں سائڈ پہ اور اس پہ گانے سنے جا رہے ہیں, یا پھر 65 کی جنگ میں جنگی ترانے چل رہے ہیں. تو ابھی بھی شاید مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم کیونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں ہیں, پوش علاقوں میں بیٹھے ہیں, یا اربن علاقے آپ انہیں کہہ لیں, باہر شاید ابھی بھی اتنا ایکسیس نہیں ہے. آپ کو ایک جا کے لودھرا سے آگے تھر میں فار ایگزامپل آپ کو وہاں پہ ٹی وی نہیں ملے گا, سگنل کا ایشو ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. تو ان شاید لوگوں کے لیے ابھی بھی ریڈیو ہی واحد ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا. دیکھیے حماد, یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں, آپ نے بات بڑی ٹھیک کی ہے کہ اب یہ زراعت کے حوالے سے کہہ لیں, گاڑی میں کوئی جا رہا ہے, ٹرک میں کوئی جا رہا ہے, دور دراز کے سفر میں ہے, جہاز میں ہے, بحری جہاز میں ہے, طالب علم ہے, اور یونیورسٹیز کے چینل جو ہیں وہ بھی اب چل گئے. تو یہ ہر ایک کے لیے ہو رہا ہے. اور دوسری بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے صرف گاؤں اور کھیت کی بات کی ہے, شاید آپ کو نہیں پتہ, ایک ریسرچ ہوئی ہے یہ جب کووڈ کا سلسلہ ہوا اس بارے میں کہ لوگ کیا جانتے ہیں, کتنا جانتے ہیں اور کس ذریعے سے جانتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے تحفظ کے بارے میں, اس کی علامات کے بارے میں. کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے اس نے ہلچل مچا دی, بلکہ مصیبت ڈال دی ہے ان اے وے. تو اس تحقیق میں پتہ چلا تھا کہ 71% لوگ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ کووڈ پہ اور کورونا سے متعلق معاملات, خبریں, ڈیتھ, احتیاطیں, علامات, یہ ریڈیو سے زیادہ لے رہے ہیں. وہ میجورٹی ریڈیو پہ سن کے اور اس پہ زیادہ ٹرسٹ کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو اس کا پتہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے غیر ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں ریڈیو جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ آتی ہے. سر اس کے چلے ہم نے ریڈیو کے حوالے سے بات کی, عالمی دن کے حوالے سے بات کی, بٹ آپ اتنے سال سے ریڈیو پاکستان اور اس طرح منسلک ہیں اس سے, تو کوئی ایسی یادگار, کوئی دلچسپ واقعہ, کوئی پرانے لوگوں کی یادیں کو شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیونکہ ریڈیو پاکستان جس طرح آپ نے کہا ایف ایم پہ آ گیا ہے اور اب اس کی بھی ریچ ہمارے, چلے ہم بھی بوڑھے ہو گئے, ہم سے اگلی جنریشن تک پہنچ رہی ہے, لیکن ریڈیو پاکستان کا جو اوریجنل اے ایم والا چینل ہے وہ تو آپ لوگوں نے وہ ٹائم دیکھا ہے اور وہ سارا. تو اس حوالے سے ہمارے بڑے بڑے نام, قاضی واجد صاحب اور ان سب لوگوں نے ریڈیو پہ, اشفاق احمد کا آپ نے نام لیا, ان سب لوگوں نے اس پہ کام کیا اور کر رہے ہیں ابھی بھی, ہمیں شاید علم نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے کوئی دلچسپ واقعہ, کوئی یادگار, کوئی مختلف واقعات آپ کے ذہن میں آ رہے ہو؟ اصل میں دیکھیے نا, یہ کہ ریڈیو جب ٹیلی ویژن آیا ہے تو یہ ریڈیو کے ہی لوگ تھے, پروڈیوسر اور آرٹسٹ, جنہوں نے ٹیلی ویژن کو سنبھالا ہے. یہ جتنے بڑے نام آج ہم کوید دیکھتے ہیں, ایوب خان ہے اور جتنے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں اور لکھنے والے بھی, اشفاق احمد اور احمد ندیم قاسمی کہانی جن کا چلا تھا ٹی وی پہ, یا امجد اسلام امجد, اصغر نظیم سید, یہ سب ریڈیو سے, اے حمید بہت بڑا نام, تو وہ وہاں سے ہی چلے تھے. اچھا جب میں نے شروع کیے نا تو 2 بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ پہلے تو یہ موضوعاتی کھیل آبادی اور اس پہ لکھے تھے, تو پھر ایک آیا جب پاکستان کی گولڈن جبلی منائی جا رہی تھی, اس پہ ریڈیو کا ایک اسپیشل پلے چلنا تھا, تو میں نے لکھا اور میں نے ان کو دیا کہ جی یہ پلے, ظاہر ہے کہاں میں کہاں یہ مقام, اللہ اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ قاسمی صاحب لکھ رہے ہیں, احمد ندیم قاسمی, تو اگر ان کا کسی وجہ سے نہ آئے تو پھر ہم اس پہ غور کر سکتے. تو یقین کریں میں دن رات دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ قاسمی صاحب کا کھیلنا پہنچ, کیونکہ ماشاءاللہ ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ وہ اگر
ان کا پلے نہیں بھی چلے گا تو ان کے قد کاٹ میں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. بہت اردو ادب جہاں جہاں اردو جاتی ہے قاسمی صاحب کا نام جاتا ہے. تو وہ اتفاق سے نہیں آیا. تو وہ جب پلے چلا گولڈن جوبلی پہ میرا لکھا ہوا تو وہ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. دوسرا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ دیکھیے کہ ریڈیو میں جو ایک اشفاق احمد ہے, ایک ایسی ہستی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کی اور افسانے کی کہ وہ بہت کمال کے لوگ ہیں. ایسے لوگ اب نہیں آئیں گے اس کے بعد. انہوں نے کیا کیا تجربے کی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے خاموشی ریکارڈ کی. اب ذرا تصور کیجئے خاموشی ریکارڈ کی. وہ کہتے ہیں میں نے رات 2 بجے سمنا آباد کی ڈونگی گراؤنڈ اور رات 2 بجے یکی گیٹ اندرون شہر اور پھر میں نے ایک بھاولپور کے صحرا یزمان اس میں نے خاموشی ریکارڈ کی رات کے وقت. اور وہ کہتے ہیں ان تینوں خاموشیوں کا الگ الگ تاثر تھا. یعنی خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی خاموشی ہے کچھ سنائی نہیں دے رہا, اس میں کیا سنائی دیتا ہے. اب یہ تجربہ میں نے ایک بڑا دلچسپ تجربہ کیا حامد میاں حماد صاحب کہ ایک ڈرامہ تھا گونگا. وہ تھا ریڈیو کر رہا تھا شائستہ کی ڈائری, حقیقی واقعات پہ مبنی. وہ پہلے ڈاکو ڈرامہ تھا. پہلے وہ تھوڑا سا بتاتے تھے اندرون سندھ میں یہ واقعہ ہوا اور یہ اس طرح ایک ظلم ہوا, خواتین پہ تشدد پہ تھا. تو ساتھ ہی پھر وہ ڈرامے کی شکل میں آ جاتا. تو بعد میں اس میں وہ سم اپ کرتے تھے اور میسیج دیتے تھے. تو اس میں تھا کہ ایک اس کے گاؤں میں, سندھی کے گاؤں میں, اندرون سندھ میں ایک شخص تھا, اس کا ایک بیٹا تھا کوئی 16-17 سال کا, وہ گونگا تھا. یہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کی بیوی اجازت نہیں دیتی تھی. اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ پہ تشدد بلیڈ چھریاں مار لی, اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور تھانے میں جا کے کہا کہ جی مجھے میری بیوی کے بھائیوں نے مارا ہے اور اس کے ماموں نے, اور دیکھو سارے یہ کیا کہ کہتے تم شادی کا سوچ بھی کیوں رہے. وہ مقدمہ درج ہو گیا. ان کے گونگے کے ماموں کو انہوں نے پکڑ لی کر لی. اچھا جب وہ اپنے آپ کو زخمی کر رہا تھا نا تو گونگا دیکھ رہا تھا. تو گونگے نے پھر وہ گواہی دی تھانے میں کہ میرے باپ کو کسی نے زخمی نہیں کیا, میرے ماموں نے اسے, اور اس نے کس طرح سے بتایا ہوگا اور کیا کیا ہوگا. اب جب یہ میں نے سکرپٹ دیا تو وہ عاطف بلبلا بہت مشہور آرٹسٹ ہیں, سب پانی دا بلبلا جنہوں نے گایا ہوا ہے, ان کو وہ کہا کہ ڈرامہ ہے. پروڈیوسر نے کہا ہاں یار یہ ڈرامہ ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. کہتے سکرپٹ کدھر ہے؟ کہتے آپ گونگے. اب تصور کیجئے ریڈیو جو میڈیم ہی بلانے کا اور سننے کا ہے, وہاں گونگا کیا کرے گا. پھر وہ اس کو اپنے ایکشن سے اور وہیں سے کر کے وہ تاثر دینا تھا. اب یقین کریں اب بھی ریڈیو کتنا محنت کرتا ہے. وہ بتاتے ہیں عاطف بلبلا کہ میں شاہ نور اسٹوڈیو میں میرے کچھ دوست تھے گونگے, میں وہاں جاتا تھا شام کو, انہیں دیکھتا تھا کہ جب وہ غصے میں ہوتے تو منہ سے کیا آوازیں نکالتے ہیں, خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سوچ رہے ہوتے تو کس طرح سے, یعنی وہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں کسی بھی تاثر کو. پھر اس نے وہاں سے سیکھ کے پھر وہ ڈرامہ جو ہے گونگا ڈرامہ کیا گیا, اور پھر انگریزی اخبار اور اردو اخباروں نے بھی ماشاءاللہ اس پہ بڑے اچھے تبصرے کیے. بہت عمدہ سر, بہت عمدہ. اس حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کی ایک تفصیلی گفتگو پہلے پاشا صاحب ساتھ کی ہوئی ہے. آپ کو جو ویڈیو کا لنک ہے وہ نیچے نظر آئے گا ان کے کام کے حوالے سے, اور باقی سارا وہ اب ریپیٹ کرنے کا یہاں پہ فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ ویڈیو کو ضرور چیک کیجیے گا, لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. سر آخری سوال میرا پھر آپ سے یہی ہوگا کہ ابھی ہم نے اس طرح بات کی, اعتماد کی بات کی ہے, اور ہم نے آپ نے ٹرسٹ کی اور بات کی, اس سال کا تھیم بھی وہی ہے, تو اب فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور میرا اس میں زیادہ آپ سے زیادہ سوال یہ ہوگا کہ فیوچر میں ریڈیو کو بھی کیونکہ کمپیٹ کر رہے ہیں, اب ان کا مقابلہ بن چکا ہے باقی میڈیم سے, اور ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ پیچھے رہ جائیں گے, تو مستقبل کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, جدت کہاں لانے کی ضرورت ہے جو یہ ذرا ساتھ ساتھ چل سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح لوگ سوچتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فریج زیادہ اچھا ہے یا وہ ٹی وی زیادہ اچھا ہے, اس کی اپنی افادیت ہے, اس کی اپنی. اب آپ دیکھیے جس طرح سوشل میڈیا, جب ریڈیو تھا ہر جگہ سنا جاتا تھا, اس سے پہلے اخبار تھا, کیا ریڈیو آنے سے اخبار ختم ہو گئے؟ اخبار پہلے سے زیادہ ہو گئے. اور پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو ریڈیو چلتا رہا. ٹیلی ویژن کے بعد جب یہ سوشل میڈیا ہے, اب کتنا ان سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہر بندہ فیس بک اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, دنیا بھر میں مصیبت پڑی ہوئی. لیکن کیا اس کے آنے سے ٹیلی ویژن زیرو ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. اس کا اپنا ایک رول ہے, ریڈیو کا اپنا ہے. تو ریڈیو پہ جو اب جس طرح آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں, میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ یہ جو مقابلہ شروع ہو گیا نا نمبر گیم اور ریٹنگ,
تو اس ریٹنگ کی وجہ سے ٹی وی چینلز نے اپنے جو ہے نا سنسنی خیزی اور ایک ایسا کر رہے کہ لوگ ہمارا چینل دیکھیں, ہماری خبریں دیکھیں, ہمارے تبصرے دیکھیں. تو ایک جو منفی مقابلے کی جو صورتحال ہے, ریڈیو اس میں نہیں ہے. ریڈیو غیر جانبدار ہے, ریڈیو غیر سیاسی ہے, ریڈیو سنسنی نہیں پھیلاتا, ریڈیو پینک نہیں کریٹ کرتا. ریڈیو کو جو سنتے ہیں نا انہیں وہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا 14 اور 13 اگست کی درمیانی شب رات 12 بجے, تو وہ ریڈیو سے اعلان ہوا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان. اس ایک جملے نے پورے پاکستان اور پورے بر صغیر کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ ایک اسلامی مملکت وجود میں آ گئی. لوگوں نے نہیں سوچا کہ پتہ نہیں یار یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں, اعتماد تھا. تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں. الجیریا جب آزاد ہوا تھا 1953 میں, تو وہاں جو تھا وہ ان کو فرانسیسی حکومت کرتے تھے, تو باہر کے ریڈیو سے وہ سنتے تھے, دمشق کا یا عرب کے ریڈیو. پھر انہوں نے ایک ریڈیو ایک بندے نے خفیہ وہاں چلایا, تو وہ اتنا ریڈیو کو سنتے تھے کہ وہاں اس میں 15-20 دن میں سارے ریڈیو سیٹ بک گئے بازار سے. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس تحریک آزادی کو الجیریا کی کسی لیڈر نے لیڈ نہیں کیا تھا, ریڈیو نے لیڈ کیا تھا. وہیں سے ہدایات آتی تھی, وہیں سے سارے پروگرام. تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں ریڈیو جو ہے, اب جس طرح ریفرینڈم ہوا تھا سرحد میں 1946 میں, اس کے لیے بھی ایک بندے نے پرائیویٹ ریڈیو چلا دیا تھا آزاد پاکستان کے حوالے, آزاد ریڈیو پاکستان. اس نے بڑا رول پلے کیا. تو یہ جو ریڈیو پہ ایک اعتماد ہے نا کہ جو ریڈیو کہہ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیم, کیونکہ لوگ وہ مقابلے میں نا ریٹنگ, ہمیں اشتہار ملے, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں, دلچسپی, سنسنی خیزی, اور مارے گئے, لٹے گئے, یار جلدی لگاؤ, پتہ نہیں کیا ہو گیا شہر میں. ریڈیو یہ نہیں کرتا. اس لیے جو ریڈیو سے بات آتی ہے, جو ریڈیو سے چیز آتی ہے, وہ حقیقت سمجھی جاتی ہے. یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ریڈیو سچ بولتا ہے, اسے کوئی ان چیز سے غرض نہیں کہ میری کوئی کمرشل ویلیو کم ہوگی یا کچھ ہوگا. تو ریڈیو ایک ایسا سنجیدہ اور قابل احترام میڈیم ہے کہ جس کی اس حوالے سے ہمیشہ جو ہے نا اس کی ضرورت اور جگہ اس کی رہے گی. آئی تھنک اسی نوٹ پہ ہم آج کی ایپیسوڈ کو اختتام کرتے ہیں. پاشا صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس دوبارہ آ جائے اور آپ کو مزید تنگ کرتے رہیں گے کسی نہ کسی حوالے سے. بالکل جی بالکل. اور ریڈیو کا آپ نے اس طرح دیکھا ہے, ریڈیو کو آج عالمی دن ہے, ہمیں کچھ ہسٹری پتہ نہیں, باقی آپ جا کے آن لائن دیکھیے گا اور پتہ چلے اس میڈیم کی ہسٹری کیا ہے, کیا آگے فیوچر ہے. اس پہ پاشا صاحب نے آج گفتگو کی ہے. اپنا جو آپ کے کامنٹس ہیں اس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.